اسلام میں جب اتحاد کی بات ہوتی ہے، یونیٹی کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے درمیان جو آپسی یونیٹی کی بات اسلام کہتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم سماج میں کوئی بڑا کام کر سکیں۔ کوئی تنہا ویکتی کبھی کوئی بڑا کام نہیں کرتا ہے۔ سماج میں بڑا کام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر ایک آدمی آگے بڑھا ہے تو پھر اس کی پشت پر تمام لوگ کھڑے ہو جائیں، تبھی جا کے کوئی بڑا کام ہوتا ہے۔ دنیا میں تمام بڑے کام ایسے ہی ہوئے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں، اور آئندہ بھی اسی طرح ہوں گے۔ جس سماج میں ایسے افراد ہوں گے وہ سماج کامیاب ہوگا۔ جس سماج کے اندر ایسے لوگ نہیں ہوں گے وہ سماج بہتر سماج، کامیاب سماج نہیں بنے گا۔ اسلام جو اصلاً بات کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں محض اتحاد مسلم کی نہیں بلکہ اتحاد انسانیت کی، اتحاد مسلم کی جو اسلام بات کرتا ہے وہ تو ایک ٹیمپرری نوعیت کا اتحاد ہے، تاکہ مسلمان ایک ساتھ ہوں، کچھ بڑا کام کریں، الگ الگ ٹولی بنا کر بکھر نہ جائیں، کچھ بڑا کام کرنے کے لیے ایک ہو جائیں۔ لیکن اسلام اصلاً جو بات کرتا ہے وہ اتحاد انسانیت کی۔ لہٰذا جب آپ قرآن کو کھول کر پڑھیں گے تو اس میں پہلی آیت جو آپ کو ملے گی وہ ہے رب العالمین، یعنی لارڈ آف دا یونیورس۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ لارڈ آف دا مسلم، یعنی مسلمان کا اللہ اور مسلمان کا گاڈ نہیں، بلکہ تمام کائنات، تمام انسانیت کا خدا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں جو مستقل اسٹیٹس بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ We have sent you as a mercy to all mankind۔ ہم نے تم کو تمام انسانیت کے لیے مرسی بنا کر بھیجا ہے، یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے مرسی نہیں تھے بلکہ تمام انسانیت کے لیے مرسی تھے۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اپنے خالق سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا کہ تمام انسانیت دراصل ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ مذہب کی بنیاد پہ فرق ہو سکتا ہے، قبائل کی بنیاد پہ بھی فرق ہو سکتا ہے، کوئی ایک محلے میں رہتا ہے کوئی دوسرے محلے میں، لیکن اللہ کے نزدیک تمام انسانیت دراصل ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یعنی آدم اور حوا کی اولاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ظاہری ڈیفرنسز کے باوجود مسلمان وہ ہے جو تمام انسان کو اپنے بھائی اور بہن کی حیثیت اور نگاہ سے دیکھے، اس کے ساتھ وہی ہمدردارانہ جذبہ رکھے جو وہ خود اپنے بھائیوں اور مسلمان بھائیوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ اپنے سینے میں پالتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ الی آخری آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو، یعنی سنس آف ایڈم کو عزت بخشی، اکرام بخشا۔ قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو اکرام بخشا ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے تمام انسانیت کو اکرام بخشا۔ مطلب کیا ہے؟ جب اللہ نے خود ایکس وائی زیڈ کمیونٹی کو اکرام اور عزت اور ڈگنیٹی دے دی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی قوم کی عزت محض اس بنیاد پر لوٹنے کی کوشش کریں، انہیں انڈر اسٹیمیٹ کریں کہ کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے وغیرہ وغیرہ۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام انسانیت کے ساتھ تم انسانیت والی نگاہ اور جذبے کے ساتھ پیش آؤ۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمام انسانیت خدائی عیال کی مانند ہے، یعنی ڈیوائن فیملی کی مانند ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین فرد اور بہترین انسان وہ ہے جو ان تمام انسانیت کے ساتھ بہترین سلوک اور بہترین بیہیویئر کرے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، لوگوں کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو تم مومن نہیں ہو سکتے، یہ بہت بڑی بات ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں مومن کون ہوگا؟ جس کے سر پہ ٹوپی ہوگا، جس کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جس کا ایک خاص قسم کا لباس ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے تو آج مومن اور مسلم ایسے ہی لوگوں کو سمجھ رکھا ہے۔ پیغمبر اسلام مومن کسے کہتے ہیں؟ دیکھو تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم دوسروں کے ساتھ رحم نہ کرو۔ اتنی بڑی بات کہ رحم کا معاملہ ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ آپ مومن ہو نہیں سکتے ہیں جب تک کہ آپ دوسروں کے ساتھ رحم نہ کریں۔
صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو رحم کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ نہیں، اس رحم کا مطلب یہ نہیں کہ تم آپس میں رحم کرو اور پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ رحم کرو۔ رحم کا مطلب یہ ہے کہ تم تمام انسانیت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام اصلاً اتحاد انسانیت کا پیغام دیتا ہے، یونیٹی آف مین کائنڈ کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے درمیان آفاقیت اور یونیورسلٹیز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو گھیٹوئسٹ، ایک بند گڑھے میں بند ہونے والا گروپ بنانا نہیں چاہتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آفاقیت پسند ہوں، ان کے اندر یونیورسل تھاٹ پیدا ہو، ان کے اندر ہیومنیٹی ہو، وہ ہیومنیٹیرین تھاٹ کے لوگ ہوں۔ اسلام کے ماننے والے حقیقی طور سے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ جو شخص بھی سچے طور سے مسلمان ہوگا، اس کے اندر لازمی طور سے انسانیت اور انسان دوستی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک شخص مسلمان ہو اور اس کے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا نہ ہو، اٹ از بلین ٹائم امپاسبل۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔